مشکلات انسان کو تباہ کرنے کے لیے نہیں بلکہ مشکلات انسان کو بنانے کے لیے آتی ہیں۔ اگر آج ہم اپنے حالات نہیں بدلیں گے تو ہماری آنے والی نسلیں بھی اسی طرح انہی حالات میں رہیں گی۔ تو اس کے اوپر پوائنٹ آؤٹ کرنے کی بجائے اسے سالو کرنے کی کوشش کیا کریں، اور اگر ہم کچھ کر نہیں نہ سکتے تو ہمیں یہ کوئی حق نہیں ہے کہ ہم انگلی اٹھائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ بہت سارے لوگوں نے ایک کامن کوسچن کیا کہ آگے بڑھنے کے لیے زندگی میں کس چیز کی ضرورت ہوتی ہے، کسی بھی فیلڈ میں کامیاب ہونے کے لیے آپ کو کس چیز کی ضرورت ہے۔ آپ چاہے ایک اسٹوڈنٹ ہیں، آپ ایک بزنس مین ہیں، یا آپ کسی بھی فیلڈ سے تعلق رکھتے ہیں، تو آپ کو آگے بڑھنے کے لیے، کچھ بڑا کرنے کے لیے آپ کو جو ایک چیز کی ضرورت ہوتی ہے وہ سب سے پہلے تو ہے موٹیویشن، اور اس کے بعد دوسری چیز جو ہے وہ ہے عزم۔ آپ کا مضبوط ارادہ، مضبوط عزم ہونا چاہیے کوئی بھی کام کرنے کے لیے، اور دولت کی چھاؤں میں یہ عزم کم ہوتا ہے، جبکہ غربت کی دھوپ میں یہ عزم بہت پرجوش اور بہت زیادہ ہوتا ہے۔ یہ ایک لاجیکل چیز ہے، یہ انسان کی ایک فطرت ہے کہ جس انسان کے پاس سب کچھ موجود ہے، جس کے پاس ضروریات زندگی کی تمام آسائشات موجود ہیں، اس میں بڑا کرنے کی، آگے بڑھنے کی چاہت کم ہوتی ہے، کیونکہ اس کے پاس تو پہلے سے ہر چیز موجود ہے۔ جس کے پاس گاڑی ہے، بنگلہ ہے، گھر میں اے سی ہے، گھر میں لائٹ ہے، اسے کسی چیز کی کمی نہیں ہے زندگی میں، تو اسے کسی چیز کی چاہت بھی نہیں ہے۔ اگر اس کی چاہتیں تو اس کی بھی ہوں گی، لیکن اس کی چاہتیں کسی اور لیول کی ہوں گی۔ اسے یہ نہیں ہوگا کہ مجھے زندگی میں آگے بڑھنا ہے، مجھے کچھ کرنا ہے، مجھے کچھ حاصل کرنا ہے۔ جبکہ غریب آدمی ہے جس کے گھر میں نہ تو اس کے پاس اچھا گھر ہے، نہ اس کے پاس بائک، گاڑی، سائیکل کچھ بھی نہیں ہے، نہ اس کے گھر میں اے سی ہے، جس کے گھر میں گرمی ہو، جس کے گھر میں لائٹ بھی نہ ہو، اس بندے کو قدر ہوتی ہے کہ آسائشات، لگژری لائف، ایک اچھا لائف سٹائل کیا چیز ہے۔ اس بندے کو آگے بڑھنے کی چاہت ہوتی ہے، اس بندے کو کچھ حاصل کرنے کی تمنا ہوتی ہے۔ تو جب وہ بندہ محنت کرتا ہے تو آبویسلی وہ ایک مضبوط ارادے کے ساتھ محنت کرتا ہے، کیونکہ اسے پتہ ہوتا ہے کہ میرے پاس غربت ہے، اور اس غربت کو ہرانے کے لیے مجھے آگے بڑھنا پڑے گا۔ اور فرانسس بیکن نے ایک بڑی اچھی بات کہی تھی، وہ کہتا ہے کہ میں نے دنیا کے عظیم ترین آدمیوں کو، عظیم ترین انسانوں کو، بڑے بڑے انسانوں کو غریبی کے جھونپڑوں سے نکلتے ہوئے دیکھا ہے۔ مطلب غریبی کے جھونپڑوں سے نکل کر دنیا میں اعلیٰ سطح پر، ایک بڑے لیول پر ان لوگوں کو میں نے فائز ہوتے ہوئے دیکھا ہے جو لوگ غریبی کے جھونپڑوں سے نکل کر آگے آتے ہیں۔ مشکلات انسان کو تباہ کرنے کے لیے نہیں بلکہ مشکلات انسان کو بنانے کے لیے آتی ہیں۔ ان مشکلات سے گھبرانا اور ان اندھیروں سے ڈرنا نہیں چاہیے، کیونکہ جو اندھیرا ہوتا ہے، اندھیرے میں نیچے دیکھ کے چلنے کی بجائے آپ اوپر دیکھ کر چلیں، کیونکہ یہی آپ کا عزم ہوتا ہے جب آپ اوپر دیکھ کر چلتے ہیں۔ اور جب آپ اوپر دیکھیں گے آسمان میں تو آپ کو چاند، ستارے نظر آئیں گے، اور ستارے خود اس بات کا گواہ ہیں کہ ایک نئی صبح آنے والی ہے، ایک نئی صبح منتظر ہے آپ کی، اور بہت جلد یہ اندھیرا ختم ہونے والا ہے اور ایک نیا سویرا آنے والا ہے۔ اور جب وہ نیا سویرا، جب سورج کی پہلی کرن آئے گی تو وہ یہ سارے اندھیرے کہیں دور دھکیل دے گی، مٹا دے گی سارے اندھیرے آپ کی زندگی سے۔ ہمیشہ اپنا مستقبل بہتر سے بہتر بنانے کے لیے کوشش کرتے رہیں، کیونکہ جو آنے والی ہماری نسلیں ہیں ان کا ہم پر یہ قرض ہے۔ اگر آج ہم اپنے حالات نہیں بدلیں گے تو ہماری آنے والی نسلیں بھی اسی طرح انہی حالات میں رہیں گی، اور یہ ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم آج اپنے حالات بدلیں، اور کوشش کیا کریں کہ آپ کے آس پاس جو بھی آپ کو چیز خراب لگے، کوئی بھی آپ کو کام ٹھیک نہ لگے، کوئی بھی آپ کو لگے کہ معاشرے میں بگاڑ ہے، تو اس کے اوپر پوائنٹ آؤٹ کرنے کی بجائے اسے سالو کرنے کی کوشش کیا کریں۔ ایک دن میں نے اپنی کلاس میں پریزنٹیشن دی تھی اور میں نے سب سے یہ بات کہی تھی کہ ہم سب ماشاءاللہ سے پڑھے لکھے ہیں، ایجوکیٹڈ ہیں۔ اگر ہم لوگ اپنی قوم کا سہارا نہیں بنیں گے، اگر ہم لوگ آج اپنی قوم کے لیے کچھ نہیں کریں گے، تو ہمارے آنے والے بچوں کے لیے، ہماری آنے والی نسل کے لیے کوئی کیوں کچھ کرے گا؟ کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ اگر آج ہم، مانا کہ ہمارے ملک میں تعلیمی نظام اتنا بہتر، اتنا اچھا نہیں ہے، لیکن اگر ہم کسی غریب بچے کو، اگر ایک بندہ، ایچ ون ٹیچ ون، اگر ایک بندہ کسی ایک غریب بچے کی ذمہ داری لے لے، اگر آپ اس کی فیسوں کی ذمہ داری نہیں اٹھا سکتے، فیسز آج کل بہت زیادہ ہیں، اخراجات بہت زیادہ ہیں تعلیم کے، مان لیا سرکاری اسکولوں کے بھی حالات اتنے اچھے نہیں ہیں، کچھ بڑے ایریاز میں سرکاری اسکول جو ہیں ان کے حالات بہت اچھے ہیں، لیکن جو بیکورڈ ایریاز ہیں وہاں پہ سرکاری اسکولوں کا کوئی حال نہیں ہے، یہ بات بالکل جھٹلائی نہیں جا سکتی۔ لیکن اگر آپ لوگ پڑھے لکھے ہونے کے باوجود ایک بچے کو نہیں پڑھا سکتے تو میرا خیال ہے کہ ایسی تعلیم کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اگر آج ہم اپنے ملک کی نوجوان نسل کو، جو ہماری ینگ جنریشن ہے، ابھی جو بچے ہیں، اگر ہم ان کو سدھاریں گے، اگر آج ہم ان کو تعلیم نہیں دیں گے تو ہمارے آنے والے کل میں ہمارے ملک کا مستقبل اندھیرے میں نظر آ رہا ہے۔
تو کوشش کیا کریں کہ ہر ایک بندہ ایک بچے کی ذمہ داری اٹھا لے اور ایک بچے کو اپنے گھر پہ بلا کے پڑھا لے. اس طرح سے یہ بوجھ کم ہو سکتا ہے. ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھنے سے اور صرف ہمارے تعلیمی نظام پہ انگلی اٹھانے سے کچھ نہیں ہونے والا بھائی. ہمیں خود سے کچھ کرنا پڑے گا, اور اگر ہم کچھ کر نہیں نہ سکتے تو ہمیں یہ کوئی حق نہیں ہے کہ ہم انگلی اٹھائیں اور ہم ہمارے تعلیمی نظام کو برا بھلا کہیں یا ہماری حکومت کو, گورنمنٹ کو برا بھلا کہیں, کیونکہ کہنا بڑا آسان ہوتا ہے, کرنا بڑا مشکل ہے. اگر واقعی میں آپ چینج چاہتے ہیں, حقیقت میں تبدیلی چاہتے ہیں, تو عمل کریں, اپنے عمل سے دکھائیں کہ واقعی میں ہم کچھ کر سکتے ہیں. نوجوان نسل اپنے ملک کے لیے بھی کچھ کر سکتی ہے. اور جب بھی کسی قوم کے حالات اور وقت بدلتا ہے تو اس قوم کی ینگ جنریشن, اس قوم کی سٹوڈنٹس, اس قوم کی جو یوتھ ہے, اس کی وجہ سے حالات بدلتے ہیں. ورنہ کوئی بھی قوم اپنے حالات جب تک خود نہ بدلنا چاہے نہیں بدل سکتی. جو ہمارے بوڑھے ہیں, ہمارے بزرگ ہیں, جو سینئر سٹیزن ہیں, وہ تو اب کچھ نہیں کر سکتے. جو نوجوان نسل ہے اس کے اوپر سب کچھ ڈیپینڈ کرتا ہے. یہ ہماری جو نوجوان نسل ہے یہ اگر چاہے تو کچھ بھی کر سکتی ہے. تھینک یو سو مچ.